اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا من القرآن العظیم اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار وجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ جیسا کہ لاسٹ لیکچر میں یہ مینشن کیا گیا تھا کہ 6 لیکچرز اردو کے اندر ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ، اور جس مقصد کے لیے یہ کیا جا رہا اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ تمام لیکچرز کی سیریز جو تربیہ سیشن کے پلیٹ فارم سے اس وقت ہم کنڈکٹ کر رہے ہیں، یوٹیوب چینل ڈور ٹو گائیڈنس پہ اویلیبل ہیں۔ اگر کسی صاحب سے یہ مس ہو گئے ہیں یا کچھ دوبارہ اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو وہاں پہ یہ سارا مواد موجود ہے انشاءاللہ۔ رمضان کا تھیم انشاءاللہ ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل۔ پچھلے لیکچر میں ہم لوگوں نے تقابلی جائزہ دیکھا تھا سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کا۔ اس میں بہت سی مماثلتیں پائی جاتی تھیں اور بتایا گیا تھا کہ یہ جوڑا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رائٹ ان دا مڈل آف قرآن رکھا ہے، جو کہ حکمت قرآنی سے متعلق ہے۔ یا فلسفہ قرآن کے متعلق اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے تو تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں انشاءاللہ۔ آج ہم لوگ تھوڑا سا یہ دوسرا تعارفی لیکچر، سورہ بنی اسرائیل ایک بہت بڑی سورہ ہے، اور آپ یہی انداز تمام قرآن کی بقیہ صورتوں کے اندر بھی دیکھیں گے۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ قرآن کا انداز خطابی ہے، تو خطاب کے اندر کانٹیکسٹ میں بہت ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک سبجیکٹ فنش کیا گیا۔ قرآن کو اس طرح کی کتاب نہیں ہے کہ جس میں ایک سبجیکٹ کو لے کے اس کی کمپلیٹ ڈسکرپشن دی گئی اور پھر کنکلوڈ کر کے اگلا چیپٹر، بلکہ اسی ایک رکوع کے اندر بہت سی مختلف قسم کے رنگ آپ کو ملتے ہیں۔ آئیے ذرا کوئکلی جائزہ لیجئے اس کا۔ سورہ بنی اسرائیل کو کہ ٹوٹل کل 12 رکوع ہیں اور اس کی 111 آیات ہیں۔ ہر آیت اپنے طور پہ ایک مکمل نشانی، قرآن کی ہر آیت اپنے طور پہ ایک مکمل نشانی، لیکن قرآن کی آیات کو مل کے ایک خاص سیگمنٹ کے اندر کسی ایک مضمون کی وضاحت یا 2 یا 3 ریلیٹڈ مضامین کی وضاحت کو رکوع کہا گیا۔ تو 12 رکوعوں کی یہ انعام بھائی نے میرا خیال شیئر کر دی ہے پکچر سب لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ۔ اگر آپ کے پاس یہ پکچر پہنچ چکی ہے تو اس کو ذرا زوم ان کر کے دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ بورڈ کی محدودیت کی وجہ سے مجھے سارا کانٹینٹ لکھنا پڑتا ہے یہاں پہ۔ تو رکوع نمبر 1 اس کے اندر تاریخ بنی اسرائیل ذکر کریں گے کہ تاریخ بنی اسرائیل کیوں تھا، اس کے سیاسی پس منظر کیا تھا اور زمینی حقائق کیا تھے، اور آج اس کی اہمیت کیا ہے۔ رکوع نمبر 2 دنیا اور آخرت کا امتزاج۔ رکوع نمبر 3 اور 4 اٹس اے قرآنک ورژن آف 10 کمانڈمنٹس۔ تو توراہ کے اندر جو 10 کمانڈمنٹس کا ذکر آیا، قرآن نے اس کو کیسے الیبوریٹ کیا، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم تب تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہمارا ایمان تمام پچھلی کتابوں پہ نہ ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ کتب اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور سائملٹینیسلی ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یہ کتابیں وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت ساری دوسری چیزیں بھی ایڈ کر دی گئیں جو کہ اپنی اوریجنل حالت کے اندر موجود نہیں ہیں،
اور یہی وجہ ہے کہ تمام کتابوں سے ممتاز ہے قرآن، تمام الہامی کتابوں سے، کہ یہ آج بھی اسی فارم کے اندر موجود ہے جس فارم میں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اس قرآن کو اتارا گیا اور ان کی زبان سے آگے بیان کیا گیا۔ اور اسی رکوع کے اندر بلکہ اسی صورت کے اندر ہم لوگ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ یہ قرآن جو ہے اس کو ایک معجزے کے طور پہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے یہاں پہ۔ رکوع نمبر 5، رویہ کفار۔ تو کفار کا انکار تھا خدا سے اور خدا کے احکامات سے، ان کا استہزاء تھا رسالت پہ، اور یہ منکر آخرت تھے۔ تو تینوں کا امتزاج اس رکوع کے اندر ہم لوگوں کو انشاءاللہ ملے گا۔ رکوع نمبر 6 میں ذہنی تیاری کی گئی ہے۔ ذہنی تیاری سے یہ مراد تھا کہ حصی معجزات کے مطالبات کیے جا رہے تھے قریش کی طرف سے، رائٹ، اور اس میں بہت سارے 5-6 ڈفرینٹ طریقوں سے انہوں نے آزمانے کی کوشش کی، اور معجزہ کیا ہے اس کی ڈیفینیشن دیکھیں گے انشاءاللہ آج، تاکہ یہ میں چاہتا ہی ہوں کہ یہ مضامین بہت گہرے ہیں، تو اس وجہ سے اس کا تعارفی لیکچر رکھنے کا مطلب ہی صرف یہ تھا تاکہ ہم لوگ کم از کم ان چیزوں کا احاطہ کر لیں کہ جو کہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم دورہ قرآن کریں گے، یعنی سورہ بنی اسرائیل کا ورڈ بائی ورڈ انالیسس کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید اس وقت اتنا موقع نہ ملے اس کی تفصیلات کے اندر جانے کے لیے۔ رکوع نمبر 7، تخلیق آدم اور تعظیم آدم، یہ جاننا بہت ضروری ہے، اس کے متعلق بھی آج تھوڑی سی بات کریں گے انشاءاللہ۔ اور 8واں رکوع، یہ وہ پس منظر ہے جس کی وجہ سے یہ صورت نازل ہوئی، کیونکہ یہ سورہ بالکل ہجرت سے پہلے، یہ مکی سورہ ہے اور ہجرت سے پہلے واقعہ معراج ہوا، اور اس وقت یہ سارے معاملات کیے گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت شدید ترین ذہنی دباؤ ڈالا جا رہا تھا کفار مکہ کی طرف سے، وہ انکار پہ انکار کیے جا رہے تھے، اور قرآن تواتر سے نازل ہو رہا تھا، ان کے لیے سمجھنا اور مشکل تھا، اس وجہ سے وہ حصی مطالبات اور بہت سی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ جس کی وجہ سے شدید ترین دباؤ، یہ رکوع نمبر 8 کے اندر اس کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 9، اس میں قرآن، نماز، تہجد اور شاکلہ، یہ 4 چیزیں ایک ہی رکوع کے اندر سمائی گئی ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو یہ پوری انسان کی زندگی کا حیولہ یہ ہے، ایک مسلم، پوری مسلم شخصیت کا ایک امتزاج ہے یہ 4 چیزیں۔ رکوع نمبر 10، حقیقت روح، اس کے متعلق بھی آج انشاءاللہ تھوڑی سی بات کریں گے، اور یہ آج بھی بہت بڑا کوشچن ہے ان تمام طبقہ فکر کے لیے جو خاص طور پہ تھیولوجی کے اوپر بات کرتے ہیں، چاہے وہ مونوتھیزم ہو، پولیتھیزم ہو، ایتھیزم ہو، یا جس قسم کے بھی تھیولوجیکل آئیڈیاز ہیں، اگر یہ حقیقت اگر آشکار ہو جائے تو سمجھنا چیزوں کا آسان ہو جاتا ہے۔ رکوع نمبر 11 میں بشر اور فرشتہ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ بات کی ہے، اور پھر قرآن کا وصف یہ ہے کہ پہلا اور آخری رکوع یوزلی عام طور پہ صورتوں کے اندر وہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح رکوع جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور وہاں پھر اللہ تعالیٰ اس کو کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ تو تاریخ بنی اسرائیل سے سٹارٹ ہو کے ذکر موسیٰ کے اوپر کنکلوڈنگ ریمارکس آئیں گے اس کے اندر، اور اس کی آخری 2 آیات معرفت خداوندی کو جاننے کے لیے بہت ذروہ سنام ہے۔ انشاءاللہ جب ہم اس کا ورڈ بائی ورڈ انالیسس کریں گے مزید اس کی تفصیلات آگے آتی جائیں گے انشاءاللہ۔ ان تمام مضامین کے اندر 4 یا 5 چیزیں اس طرح کی ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جاننا بہت ضروری ہے۔ سورہ کا آغاز واقعہ معراج سے ہو رہا ہے، ہم لوگ اس کو واقعہ معراج بولتے ہیں، حالانکہ اس کے 2 سیگمنٹس ہیں۔ اس کا پہلا سیگمنٹ ہے زمینی سفر، جس کو اسراء کہا گیا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، تو یہ ذکر یہاں پر ہوا۔ اور پھر جو آسمانی سفر جو ہے، جو کہ اصل میں عروج ہے، جو اصل میں معراج ہے، اس کا ذکر سورہ نجم کے اندر ہوا۔ عقل اور عشق، یہ 2 چیزیں سائملٹینیسلی چلتی ہیں۔ پچھلے لیکچرز کے اندر ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ رائٹ برین ایکٹیویٹی اور لیفٹ برین ایکٹیویٹی ہے، کہ جس کو عقل نہیں مان رہی ہوتی اس کو دل قبول کر رہا ہوتا ہے، یا شاید جس کو دل قبول نہ کرے اس کو عقل جھٹلا رہی ہوتی ہے، تو یہ امتزاج ہے۔ واقعہ معراج، اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے، وقت کی قلت کی باعث صرف یہاں پر بتانا یہ صرف مقصود ہے کہ زمینی سفر کو اسراء کہتے ہیں،
اور معراج سے مراد جو بیت المقدس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر آسمان کی طرف ہوا وہ سورہ نجم کے اندر۔ یہاں دیکھیے الفاظ بڑے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لے کر آئے ہیں، جس طرح ہم نے پچھلے لیکچر میں ذکر کیا تھا، عبد کی ایک نسبت عروجی ہے اور ایک نسبت نزولی ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر وہی لفظ لے کر آنے، عبد سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو یہ زمینی سفر کی بات، اسی لیے اس کو اسراء کہا گیا۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ، یہ دیکھیں من آیاتنا، اور یہاں پہ اس کا میں اگر ترجمہ کروں تو پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنایا، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اس یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں، انہ هو السمیع البصیر، یقیناً وہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا، سننے والا اور دیکھنے والا۔ واقعہ معراج کے فوراً بعد کچھ کفار کو جب اس بات کا علم ہوا تو استہزاء کے اندر آ جاتے تھے۔ یہ نقطہ سمجھ لیجئے کہ جس بات کے ذریعے اللہ اپنے نبی کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے، کفار کے اندر دل کے اندر بغض ان کے بغض کو اور زیادہ بڑھا دیتا تھا، اور مؤمنین کے دلوں کے اندر ایمان کو اور زیادہ اسی واقعے سے ان کے ایمان کو بوسٹ ملتا تھا۔ تحویل قبلہ رائٹ آفٹر دی ہجرہ بہت بڑا ایک واقعہ، اور تحویل قبلہ کے متعلق دوسرے پارے کے اندر بڑی تفصیلاً ذکر آیا اس کا۔ اور یہ وہ تھا کہ جب یہ بنی اسرائیل، جبکہ ہم تھوڑی دیر میں بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھیں گے، کہ جب بنی اسرائیل کو دونوں عروج دیے گئے اور پھر دونوں زوال آئے ان کے اوپر، اور اللہ نے اپنی حجت تمام کر دی، اور حجت تمام کرنے کے بعد دوسری امت کو انسٹال کیا جا رہا تھا، تو یہ تحویل قبلہ کو علماء امت کی تاج پوشی سے مماثلت دیتے ہیں۔ اور اس لفظ کے اندر کہ جس کا ماحول ہم نے بابرکت رکھا ہے، اس کے اندر بہت سی حقیقتیں ہیں، بہت سے علماء نے اس کے متعلق بہت کچھ باتیں کی ہیں۔ تو I'm just giving you a fruit of thought کہ اگر آپ کو ان چیزوں کی حقیقت کے مزید بارے میں جاننے کی ضرورت ہے تو I will recommend کہ کوئی سی بھی تفسیر پکڑیے اور ان آیات کے متعلق غوطہ زنی کیجیے۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اور جس طرح میں نے ذکر کیا کہ سورہ نجم کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمانی ذکر کیا، آئیے کچھ اس کی آیات میں مطالعہ کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتؤمنون، بلکہ یہاں سے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر جسے وہ دیکھتا ہے۔ دیکھیے، جو شخص کسی چیز کو دیکھ رہا ہو اور دوسرا وہ شخص جس کو وہ چیز نظر نہ آ رہی ہو، وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو کفار کو یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم اس سے جھگڑتے ہو، کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس چیز پر جسے وہ دیکھتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لقب صدیق اس وجہ سے کہا گیا کہ جب واقعہ معراج ہوا تو کچھ کفار نے ان سے جا کے اس واقعے کا ذکر کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی چون و چرا کے فوری طور پہ اس کی تصدیق کی، اور ان کے الفاظ بہت ذو معنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو یہ بات محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے تو یقیناً میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، اور اس میں کوئی چنبے کی بات اس وجہ سے نہیں ہے، حالانکہ یہ بہت بڑا استہزاء کا ایک پوائنٹ بنا لیا تھا کفار نے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی چنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک مرتبہ اوپر گئے ہیں، جبکہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر روز آسمان سے فرشتہ زمین دنیا کے اوپر نازل ہوتا ہے اور قرآن کی تعلیم دے رہا ہے۔ تو فرشتہ تو کنٹینیوسلی آ رہا ہے، اور اگر محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک رات کے لیے اگر اوپر چلے گئے ہیں تو اس میں کوئی چنبے کی بات نہیں۔ تو یہ ہے وہ کلیئرٹی آف اے مائنڈ، وہ کلیئرٹی کہ جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
کیا تم اس سے جھگڑتے ہو اس بات پہ جسے وہ دیکھتا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے تو اس کو ایک مرتبہ اور بھی اترتے دیکھا ہے۔ کس کی بات ہو رہی؟ روح الامین کی، رائٹ؟ تو ان کے لیے چنبے کی بات تھی کہ یہ کیسی بات ہو رہی ہے۔ اور کب دیکھا تھا انہوں نے؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، عندہا جنت الماوا، اور یہ کہاں ہے سدرۃ الماوا؟ سدرۃ المنتہا جنت الماوا اس کے پاس ہے۔ اللہ بہت بڑی نشانیاں بیان کرتے چلے، علماء نے بہت کچھ اس کے متعلق لکھا ہے۔ دیٹ از وائی میں اس پوائنٹ کو یہاں پر اس وجہ سے ریز کرنا چاہ رہا ہوں۔ کھولیے کتاب، قرآن کا مہینہ آیا چاہتا ہے، اللہم بلغنا رمضان، انشاءاللہ قرآن کو کھول کے اس کی تفسیر کو پڑھ کے اپنے قلبوں کو منور کیجیے، اور پھر دیکھیے اب آگے۔ اللہ اکبر، ہم ان باتوں کو شاید سمجھنے سے قاصر ہیں۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب کہ چھایا ہوا تھا سدرہ پہ جو چھایا ہوا تھا، چھوڑ دی اللہ نے بات یہ کہہ کے۔ اب کیجیے غوطہ زنی اس کے اندر، ہم اس کی حقیقتوں کو پڑھنے کے لیے دیکھیے کہ علماء کیا کہہ رہے ہیں، اہل دانش نے کیا کچھ لکھا ہے اس کے متعلق۔ ما زاغ البصر وما طغی، جب کہ اور نہ تو آنکھ کج ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑی، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، اور انہوں نے اپنے رب کی عظیم ترین آیات کو دیکھا، رب کی عظیم ترین آیات کو دیکھا۔ I'm not going to go into detail۔ تو یہاں پہ واقعہ معراج کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے اس کا آغاز کیا سورہ بنی اسرائیل کا، جس میں اسراء کے متعلق بتایا گیا۔ دوبارہ دیکھ لیجئے، میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں جب بھی قرآن پڑھیں۔ نمبر 1 اس کا سیاق و سباق کیا تھا، جو بھی آیت جو بھی صورت ہم لوگ پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ دوسرا یہ تھا کہ اس کے معنی کیا ہیں، کچھ نہ کچھ گرامر ہمیں آتی ہے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ ہمارے لیے اس کے اندر کیا ہے۔ اس پہلو میں سب سے پہلے یاد رکھیں کہ سیاق و سباق یہ تھا کہ بالکل مکی دور کا آخری حصہ ہے، شدید ترین دباؤ ہے، اور قریش مکہ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پہ تلے ہوئے ہیں، رائٹ؟ وہ شدید ترین دباؤ کو ایلیویٹ کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج پہ لے کے جاتے ہیں، اور سب کچھ وہ شرق و غرب دکھایا جاتا ہے ان کو، جہنم بھی دکھائی جا رہی ہے اور جنت بھی دکھائی جا رہی ہے۔ اور واپسی پہ آ کے سورہ نجم کے اندر کہا جا رہا ہے کہ تم اس سے جھگڑتے ہو جو دیکھ کے آیا، جو دیکھ رہا ہے، تو دکھا دی گئی۔ تو یہاں پہ واقعہ معراج کے اندر ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غیب کے علم کی بات کرتے ہیں، وہاں پر اس کی کاٹ ہو رہی ہے، تو دکھایا گیا ہے۔ تو جو چیز دکھا دی جائے یا جو چیز بتلا دی جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی زندگی کے اندر کانٹینیوسلی وہی کا آنا، اس بات کی غمازی ہے کہ وہ کانٹینیوس نوٹیفیکیشنز آ رہی تھیں ان کو۔ آج تو اس بات کو سمجھنا زیادہ آسان ہے، ہم لوگ جس دور کے اندر رہ رہے ہیں، نوٹیفیکیشن کا کانسیپٹ ہے ہمارے سامنے۔ شاید آج سے 100 سال پہلے جب تک یہ کمیونیکیشن اتنی زیادہ ڈیولپ نہیں ہوئی تھی، لوگوں کو سمجھنا مشکل تھا وحی کے متعلق۔ تو جس کو دکھایا بھی جا رہا ہو، جس کو بتلایا بھی جا رہا ہو، تو اس کو جھٹلانا، اس کے اندر یہ بہت ایک اہم ترین نقطہ تھا جس کی میں وضاحت کرنا چاہتا تھا یہاں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قریش مکی دور ختم ہوا چاہتا ہے اور مدنی دور سٹارٹ ہوا چاہتا ہے، اور مدینہ کے اندر 2 اور بہت بڑے چیلنجز کا سامنا تھا۔ نمبر 1 یہود، اور نمبر 2 منافقین۔ اس سے پہلے یہ 2 معاملات نہیں تھے، جس میں صرف اور صرف پیورلی قریش کی طرف سے انکار تھا، استہزاء تھی، اور آخرت کا انکار تھا۔ اب مکے کی شدید ترین مخالفت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، تو یہاں پہ یاد رکھیے یہود کے 3 گروہ تھے، اگر تھوڑا سا کوئکلی ریویو کریں، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنی قریظہ۔ اور ہجرت سے پہلے یہود جان چکے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ ان کے اوپر اللہ کا کلام اتر رہا ہے۔ تو انہوں نے 3 سوالات رکھے۔ یہودوں کے 3 سوالات یہ تھے کہ نمبر 1 اصحاب کہف کون ہیں، نمبر 2 ذوالقرنین کون تھے، اور نمبر 3 حقیقت روح کیا ہے۔ تو اللہ نے 2 کویسچنز کا آنسر کیا سورہ کہف میں، جو کہ اس کا جوڑا، اور تیسرا کویسچن جو تھا حقیقت روح، یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ کیوں جاننا چاہتے تھے؟ چلیں 2 سمجھ میں آتی بات کہ اصحاب کہف کے متعلق اور ذوالقرنین کے متعلق، یہ بنی اسرائیل کی تاریخ سے متعلق ان کے واقعات تھے، تو وہ آئیڈینٹیفائی کرنا چاہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو یہ بتائیں گے کہ کیا تھا۔ لیکن حقیقت روح ایک ایسا کویسچن تھا جو کہ یہود کے منہ سے اللہ نے نکلوایا،
اور قرآن کے اندر اللہ نے ڈاکومنٹ کیا تاکہ رہتی دنیا تک جو بندہ روح اور جسم کے متعلق اس کے ریلیشن کو سمجھنے سے قاصر ہے، یہاں آئیے، اس پوائنٹ پہ قرآن کے آئیے اور یہاں سے اپنے ان سوالوں کا جواب لیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے روح میرے رب کے امر میں سے ہے۔ یہ بہت اہم ہے یہاں اس بات کو سمجھنا۔ اس کا مطلب یہ ہے علماء نے اس تمام عالم کو دو حصوں میں کنورٹ کر دیا، عالم غیب اور عالم شہادہ، رائٹ؟ عالم غیب وہ ہے جو نظر نہیں آتا، ہمیں نہیں پتا آنے سے پہلے کیا ہوا، ہمیں نہیں پتا جانے کے بعد کیا ہوگا، اور بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جو ہماری زندگی کے اندر، روح کیا ہے، فرشتہ کیا ہے، کتاب کیا ہے، اور وہ ساری چیزیں، تقدیر کیا ہے، ان ساری چیزوں کے اوپر تمام کے کمبینیشن کو ایمان کا حصہ بنا دیا گیا، رائٹ؟ اب روح کی حقیقت جاننے کے لیے یاد رکھیں کہ اللہ نے لفظ استعمال کیا امر، تو کچھ علماء نے اس کو عالم امر کہا۔ یہی عالم امر آگے جڑ جائے گا تخلیق آدم کے ساتھ۔ عالم امر ہر وہ چیز ہے جس میں اللہ کا کلمہ کن آ رہا ہے، اور اس کلمہ کن کی حقیقت سے آگے تمام کے تمام کائنات کے امور چل رہے ہیں، جس میں ایک امر یہ تھا کہ جب آدم کو تخلیق کیا گیا تو اس کو تخلیق آدم کے متعلق دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو عالم خلق سے مراد تو اللہ نے اسی کی وضاحت صرف ایک لفظ میں بیان کی، اور وہ کیا تھا کہ یہ میرے رب کے امر میں سے ایک چیز ہے۔ تو رب کے امر کے اندر یاد رکھیے کہ تین بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک وحی، ایک فرشتہ اور ایک روح۔ یہ تین چیزوں کو اگر سمجھ میں آ جائے تو ہمیں نہ صرف اس قرآن سے پہلے ساری کتابوں کے اوپر ایمان تازہ ہو جائے گا، بلکہ آج بھی جو ایتھیسٹ حضرات بہت زیادہ کویسچنز اس کے اوپر کرتے ہیں کہ جو چیز نظر نہیں آ رہی اس کی بھی حقیقت ہمارے سامنے واضح ہو جائے گی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے عالم امر کے اندر، جبکہ یہ عالم خلق نہیں تھا، یہ کائنات نہیں تھی، عالم امر جو تھا اس میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کی بات کی، اسی چیپٹر کے اندر، اسی سورہ کے اندر یہ بات ساری کی ساری یہاں پر وضاحت کی گئی۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں ایک اور بات یہاں پر، ایک نقطے کو نوٹ کر لیجئے، فرشتہ وہی لے کر آتا ہے نبی پہ، اور نبی کی روح اس کی ریسیپینٹ ہوتی ہے۔ آئی ریپیٹ ون مور ٹائم، فرشتہ اللہ سے کلام لیتا ہے اور وحی کی صورت میں نبی کے دل کے اوپر انسٹال کرتا ہے اور ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، اور وہ ریسیپینٹ آف دا وحی از کالڈ روح۔ آگے چلیے، اگلا پوائنٹ جو اس چیز کی متقاضی ہے کہ اب عالم امر سے بعد کیا ہوا؟ عالم خلق۔ اس کے متعلق بہت سی باتیں، بہت علماء نے بہت کچھ لکھا اس کے متعلق۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا اس کا ان ساری باتوں کا تعلق آج کی زندگی سے ہے جو ہم لوگ اتنی ڈیٹیل کے اندر جانا چاہ رہے ہیں؟ اس کا جواب ہے جی ہاں۔ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں اور کیوں آئے ہیں تو رہنے کا مقصد پتہ چل جاتا ہے، اور پھر جانے کی تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ اور اگر کسی شخص کو اس بات کا ادراک نہ ہو کہ میں آیا کہاں سے ہوں، میں آیا نہیں ہوں، میں لایا گیا ہوں، تو پھر الٹیمیٹلی پھر کیا ہے؟ جانے کے لیے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جانا کدھر ہے، رائٹ؟ تو ہماری ساری کی ساری پریپریشن آخرہ بیسڈ پریپریشن ہونی چاہیے۔ مومن وہی ہے جو ہر وقت آخرت کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور آج کے ماڈرن سوشیولوجیکل سائنسز کے اندر اسٹیفن ہارکوے کی میں نے ذکر بارہا کیا، اس کی کتاب کا سیکنڈ چیپٹر ہے ہیبٹ ٹو بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، ٹو بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ، ٹو بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ۔ پورا قرآن اس کے متعلق بات کر رہا ہے۔ آئیے اینڈ سے پہلے بگننگ کی بات کر لیتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے نور سے دو چیزیں تخلیق کی ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ سب سے پہلے نمبر ایک وہ تھے کہ تمام ارواح انسانی اور تمام فرشتے، اور فرشتوں کے سردار روح الامین، رائٹ؟ تو دو روح ہیں، روح الامین تمام فرشتے اور دوسرے ارواح انسانی اللہ تعالیٰ نے عالم امر کے اندر بنائی، اور پھر سب لوگوں سے عہد الست لیا، رائٹ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ کہ میں کون ہوں، اور سب نے کہا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ ہم سارے جانتے، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں، اور پھر تمام روحوں کو سلا دیا گیا۔ کیا ہوا؟ اور اس کے بعد کیا تھا کہ ایک عالم خلق آنے والا تھا، اور عالم خلق میں آج کی ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے کہ اس کا شاید آغاز بگ بینگ تھیوری سے ہوا، مان لیتے ہیں،
تھیوری ہمیں نہیں پتہ، رائٹ. چلیں بگ بینگ تھیوری سے مراد کچھ سائنٹسٹ یہ لیتے ہیں جو کہ آج کی ٹوٹل فزیکل ورلڈ جو ہے وہ ان تمام فزیکل لاز کی انڈورسمنٹ کرتا ہے جو قرآن نے بتایا. اور مزیداری کی بات ہے، جب میں ان تمام چیزوں کو ریویو کر رہا تھا، مولانا روم کہ اس کے اندر کنٹریبیوشن آتی ہے، ڈاکٹر علامہ اقبال کی اس کے اندر کنٹریبیوشن آتی ہے، ڈاکٹر علامہ رفیع الدین مرحوم جو کہ ریسنٹ پاسٹ کے اندر پاکستان کے اندر ان کے قرآن کے اندر میں نے دیکھنے کی مجھے ایک دو موقع ملا، انہوں نے اس کے اندر مختلف پکچرز لگائی ہوئی ہیں جس جہاں جہاں سائنٹیفک فینومیناز آ رہے ہیں قرآن کو ان کو سمجھنے کے لیے. آج ڈارون تھیوری فیل ہے، ہم لوگ سب جانتے ہیں. آج تخلیق آدم اور آدم و ابلیس کا قصہ قرآن کے اندر 7 مرتبہ آیا، بار بار بہت بڑے 2 مذاہب اللہ کو ماننے والے جس میں تمام عالم اسلام اور جس کے اندر تمام نصرانی ورلڈ اس باتوں کو مانتا، اور اسی طریقے سے یہود بھی ہیں. تو دنیا کا اگر ٹوٹل پاپولیشن اگر نکالیں تو اس کا مور دین 70 to 80% صرف یہ 2 مذاہب ہی کنٹین کر رہے ہیں. تو سارے کے سارے یہ سیمیٹک ریسز جس کو حضرت ابراہیم کے ماننے والے جو ہیں وہ اس بات کو انکار نہیں کرتے. اور آج بھی یہ بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ تخلیق آدم کس طرح سے ہوا. تو تھوڑا سا جلدی سے اس کو ذرا ریپ اپ کرتے ہیں. عالم خلق میں بگ بینگ ہوا، اور جب بگ بینگ ہوا تو انہوں نے کہا کہ کرے بنے، اور کرے جو تھے وہ آگ کے گولے تھے، اور آگ کے گولے کے آگ کے لوکے سے جو نار نکلی وہاں سے جنات کی تخلیق ہوئی. تو عالم خلق کی جو پہلی تخلیق ہے وہ جنات کی. آف تھاؤزنڈز آف ایئرز لیٹر یہ سارے کرے جو تھے وہ ٹھنڈے ہوتے چلے گئے، پھر جمادات بنے، پہاڑ اور جسم ہے. پھر ان جمادات کے اندر پھر یہ نباتات آئیں، سائنس کو انڈورس کر رہی ہے. پھر نباتات کے بعد اور پھر جب جمادات آئے تو فزیکل لاز اللہ تعالیٰ دیتے گئے. یہ سارے کلمہ کن کی وجہ سے فزیکل لاز آتے گئے ہیں، اور فزیکل لاز بڑی انٹیگریٹی ہے ان کی. یہ بات سمجھنی یہاں پر ایک لمحے کے لیے اس بات کو اپنے ہولڈ کیجئے کہ جب جمادات بنتے ہیں تو فزیکل لاز آتے ہیں، جب نباتات اللہ نے بنائی تو بایولوجیکل لاز آنے شروع ہو گئے، جب حیوانات بنائے تو الٹیمیٹلی وہاں پر انسٹنکٹس ان کے اندر آنا شروع کر دیں. رائٹ، یہ سارے لاز ہیں جن کو ہم مختلف کیٹیگرائزیشن کے اندر سائنس کے اندر پڑھتے ہیں. اور پھر ایٹ دی اینڈ آدم کو تخلیق کیا گیا، اور آدم کو تخلیق کیا گیا کھنکھناتی مٹی سے. اور کھنکھناتی مٹی سے وہ کہتے ہیں کہ کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ بارشیں ہوئیں اور یہ کرے جو تھے وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہونا شروع ہو گئے، اور الٹیمیٹلی وہاں پر ان بارشوں کی وجہ سے جو نشیب و فراز تھے اس دنیا اس کرۂ ارض کے اوپر، جو نشیب و فراز تھے الٹیمیٹلی وہ پانی سے بھرے اور وہ سمندر بن گئے. اور جو باقی کا حصہ تھا، بلکہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا جو ہے وہ آئیلینڈ ہے، 3 حصہ پانی اور 1 حصہ خشکی کا، اور اس خشکی کے اوپر اللہ نے تخلیق آدم جو تھی وہ کی. اینی ویز اب یہاں پر آدم کا ذکر کرنے کے بعد الٹیمیٹلی تھوڑا سا اور آگے بڑھیے کہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. جب آدم کی تخلیق ہو چکی، اللہ نے روح اپنی اس کے اندر پھونک دی آدم کے اندر اور اس کو بھیج دیا یہاں پہ. کیا آدم کو ایک الوژن یہ ہے جس کا میں یہاں پر ذکر کرنا چاہتا ہوں اس وجہ سے کہ بہت سارے لوگ اس پہ اکثر کنفیوز رہتے ہیں کہ کیا آدم کو جنت سے نکال دیا گیا تھا اس پاداش کی صورت میں کہ اس نے وہ پھل کھایا تھا؟ اس کا جواب ہے جی نہیں. اللہ نے آدم کو تخلیق ہی اس کرۂ ارض کے اوپر آنے کے لیے کیا تھا. سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور کس سے مخاطب کر رہے ہیں؟ عالم امر کے اندر بات ہو رہی ہے فرشتوں سے کہ میں اس دنیا کے اوپر اپنا ایک خلیفہ بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے کیا کہا؟ قالوا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. کہ اللہ جب یہ زمین پہ جائے گا یہ تو فساد پیدا کرے گا، یہ تو خون ریزی کرے گا. کوشچن، فرشتوں کو کیسے پتا تھا؟ اللہ تو انسان کو بنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں زمین کے اوپر اپنا ایک نمائندہ جو ہے وہ بھیجنا چاہ رہا ہوں، تو وہ فرشتوں کو کیسے پتہ چل گیا کہ یہ خون ریزی کرے گا اور ساری فساد کرے گا؟ کوشچن ہے، رائٹ. ہم شاید قرآن کی آیات بارہا پڑھ کے گزر چکے ہوں لیکن شاید سوچنے کا موقع نہ ملے، کبھی کسی نے ذکر نہ کیا. چلیں آج بات کر لیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ فرشتے جانتے تھے کہ انہوں نے کوئی چیز دیکھی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے آنے سے پہلے کوئی اور مخلوق موجود تھی یہاں پہ، اور وہی مخلوق تھی جس کو جن کہا جاتا ہے. اس کی حقیقت کو جاننا اس لیے ضروری ہے
کیونکہ جنات کو جب اس کرۂ ارض کے اوپر لے کر آئے گئے یا کسی اور پلانٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوگا، کسی ڈیٹیل ہمارے پاس نہیں ہے، تو انہوں نے فسادات کیے ہوں گے، وہی کچھ کیا ہوگا جو آج انسان کر رہا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری عظمت ہر وقت بیان کرتے رہتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پیچھے بہت بڑا علم ہے، ان آیات کے پیچھے بہت بڑا علم ہے۔ اوکے، خلیفۃ الارض بنا کے اللہ نے بھیج دیا، اور اس سے پہلے کہ یہ خلیفۃ الارض زمین پر آتا ایک اور انسیڈنٹ جو کہ آلریڈی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا کہ خطا ہوئی آدم سے، ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر الٹیمیٹلی جب یہاں پہ آدم کو اور جو جنات کا سب سے بڑا سردار ابلیس جو تھا اس کو بھیج دیا گیا یہاں پہ، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا؟ توبہ، توبہ کے الفاظ آئے یہاں پہ۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ پوری کی پوری فلاسفی آف لائف ہے کہ ہمیں یہ بات جان لینا چاہیے کہ ہم یہاں پہ خلیفۃ الارض ہیں۔ وی آر ناٹ دی آنر، وی آر جسٹ دی وائس رائس، وی آر جسٹ دی ریپرزینٹیو، وی آر جسٹ دی ایمبیسیڈر۔ ایمبیسیڈر تو پیغام کو آگے پہنچاتا ہے۔ تو آئیے درو بینی کیجئے کہ کیا میں وہ پیغام پہنچانے میں قابل ہوں کہ میں اس پیغام کو پہنچانے میں قاصر ہوں۔ خطا، انسان خطا کا پتلا ہے، بر بنائے تب بشری، ہم خطا کی ٹھوکریں کھا کے اس صراط مستقیم سے بھٹکیں گے، لیکن توبہ کا دروازہ اللہ نے کھول کے رکھا ہے۔ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے آخری وقت تک رکھا ہے کہ جب جب ہم سے خطا ہوگی ہمیں الٹیمیٹلی توبہ کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ سورہ بقرہ، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور پھر اللہ نے آدم کو توبہ کے کلمات سکھا دیے۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ بہت رحیم ہے اور بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگلا پوائنٹ، اب اگر یہاں پہ تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں، یہ ایک ریلیشن شپ بنتا چلا جا رہا ہے ان تمام باتوں کا۔ انبیاء کی تاریخ ابھی سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ۔ آدم آئے اور اس کے بعد نوح آئے اور اس کے بعد ابراہیم آئے، اور پھر الٹیمیٹلی پوری کی پوری بنی اسرائیل کی تاریخ ہے، کہاں پہ اینڈ ہوئی اور کہاں سے دوسرا دور مسلمانوں کا، نئی امت کا انسٹال ہوا، اور کس طریقے سے ہم لوگ آج کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، ایک اور پوائنٹ یہاں پہ ڈسکس کرنا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ اس کی آیات آئیں گے انشاءاللہ۔ حسی معجزات، معجزے کی ڈیفینیشن سمجھ لیجئے۔ ہم لوگ عرف عام کے اندر ہر خرق عادت چیز کو معجزہ کہتے ہیں، بلکہ عام طور پہ ہم آج بھی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کو معجزہ دکھا دے، یہ لفظ ہم لوگ عام طور پہ بولتے ہیں۔ اسے تصحیح فرما لیجئے، معجزہ و کرامت کو ایک ہی ورڈ تصور کیا جاتا ہے، جبکہ کرامت کا مطلب بھی خرق عادت کسی چیز کا ہونا۔ جب میں یہاں بیان کر رہا تھا آپ کو کہ کوئی فزیکل لاز ہیں، کوئی بایولوجیکل لاز ہیں، کوئی انسٹنکٹ لاز ہیں، اور پھر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے لاجک رکھی، لاجک یہ تھی، اور تمام کے تمام سائیکالوجیکل جتنی بھی سائیکالوجی کی تمام بکس لکھی گئی ہیں وہ اسی لاجک کے اوپر بات کر رہی ہیں۔ آج بھی ہم بات کرتے ہیں کہ ڈز اٹ میک اینی سینس اور ناٹ، آج بھی ہم کسی بندے کی مینٹل انٹیگریٹی کو جاننے کے لیے ان باتوں کا سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا یہ بندہ دماغی طور پر ٹھیک ہے جو بات کر رہا ہے۔ تو تمام لاجک، اس وجہ سے حیوان ناطق کہا گیا ہے اس کو، کیونکہ وہ منطق کی بات مانتا ہے، کیونکہ عقل کی بات مانتا ہے، کہیں نہ کہیں لیفٹ برین کی طرف ایکٹیویٹی چلے جاتی ہے، لیکن ایمان اللہ نے رائٹ برین ایکٹیویٹی دل کے اندر رکھا ہوا۔ ان چیزوں کو سمجھنا اس وجہ سے ضروری ہے تاکہ قرآن کی آیات پڑھتے ہوئے جب ہم ان آیات پہ سے جب گزریں تو ہمارے لیے بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ حسی معجزہ، معجزے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جب کوئی نبی حجت کے طور پہ کوئی خرق عادت چیز امت کو دکھائے اور اگر امت اس کا انکار کر دے تو ان پہ عذاب اتصال لازم ہو جاتا ہے۔ آئی ریپیٹ ون مور ٹائم، معجزے سے مراد وہ خرق عادت چیز ہے جو نبی حجت کے طور پہ امت پہ پیش کرے اور امت کے لوگ اس کا انکار کریں، ان پہ عذاب اتصال نازل ہو جائے۔ جتنی بھی ایام اللہ ہیں کتاب قرآن مجید کے اندر، جتنے بھی وہ قومیں جن کے اوپر عذاب نازل ہوا، اگر آپ ان کا پیٹرن دیکھیں تو اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، کہیں پہ بھی اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوئی۔
پیغام آیا، فرشتہ پیغام لے کے نبی کے دل کے اوپر، اور پھر نبی نے آگے پریزنٹ کی لوگوں کو، اور جن لوگوں نے اس کا اقرار کیا وہ اہل جنت، جنہوں نے انکار کیا وہ دنیا میں بھی خوار ہوئے، اور آخرت کا رسوائی تو انہوں نے بھی چکھنی ہے۔ یہ پیٹرن سیم رہا تمام کی تمام اقوام کے اوپر۔ ڈیٹیل میں جانے کی اس ضرورت نہیں ہے کہ وی آل نو، یہاں پہ وہی پیٹرن قریش مکہ کی طرف سے بار بار دہرایا جا رہا تھا کہ لائیے کوئی زمین سے کوئی معجزہ دکھائیے، آپ آسمان پہ چڑھ جائیے اور زمین میں کوئی سرنگ کھود دیجئے، اور اوپر سے یہاں تک کہ خدا کو کہے کہ وہ نیچے آ کے ہم سے بات کرے۔ یہ ساری باتیں آگے آنے والی انشاءاللہ۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ساری باتیں سنتے تھے، ظاہری بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی شریف الطبع اور ایک انتہائی پیور انسان کا قلب تھا، جس کو ہم آپ اپنی دماغ کے اندر تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو جو وہ کہہ رہے تھے اس کے متعلق ایک نیچرل سا سوال تھا کہ آپ کے دل کے اندر وہ، اور قرآن کے اندر آتا ہے کہ اے نبی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا سینہ بھیجتا ہے ان سارے سوالات سے، رائٹ؟ لیکن قرآن بار بار اس بات کے متعلق کہہ رہا ہے کہ جب ان کو تمام دوسرے انبیاء کے متعلق، جب دوسرے نبی، کیونکہ بنی اسرائیل کا اس وجہ سے ذکر ہے یہاں پہ کہ ان کے اوپر بہت سارے معجزات آئے ہیں، بہت سارے معجزات آئے ہیں، اللہ نے 9 معجزات بہت بڑے دیے ہیں۔ تو ان معجزوں کے اندر دکھانے کے باوجود جنہوں نے انکار کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف کیا تھا؟ رحمت للعالمین۔ تو جو اصحاب اتصال جو آیا ہے وہ صرف اور صرف قریش مکہ کے اوپر آیا، جس کی پہلی کڑی، جس کی پہلی قسط جو تھی وہ میدان بدر کے اندر دے دی گئی، جن کے اندر ان کے بڑے بڑے 70 سردار مارے گئے، اور ان کی دوسری کڑی جو آخری 9 ہجری کے اندر سورہ توبہ کی آیات جب نازل ہوئیں کہ تم لوگوں کو 4 مہینے دیے جاتے ہیں، اگر اسلام قبول کرتے ہو تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو تلوار تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گی۔ تو ان آیات کو سمجھنا اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ بہت سارے مستشرقین جو ہیں وہ اس بات کا احاطہ نہیں کر پاتے، اور آج بھی وہ اٹیک کرتے ہیں کہ شاید یہ عرف عام کے اندر تمام کے اوپر یہ اطلاق ہے۔ نہیں، وہ ان خاص پیٹرن کی، اس وجہ سے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے سیاق و سباق کا خیال رکھنا بہت ضروری تھا۔ تو قرآن ایک بہت بڑا حسی معجزہ تھا، اور اس کو معجزے کی ڈیفینیشن کو آج بھی دیکھیے کہ آج شاید ہم لوگ ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کو معجزہ نہ قرار دیتے ہوں، لیکن قرآن کا اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا کہ اس کے الفاظ آج بھی وہی ہیں جو کہ آج سے 1400 سال پہلے تھے۔ حالانکہ قرآن کے اندر کھلے چیلنج آئے ہیں۔ پہلا چیلنج آیا کہ وہ قرآن لے آؤ اس جیسا، دوسرا مطلب آیا کہ اس کے اندر کوئی ایک صورت بنا لاؤ، تیسرا چیلنج آتا ہے کہ کوئی ایک آیت بنا لاؤ، اور آج عالم شاہد ہے، آج ہم لوگ اس بات کے گواہ ہیں کہ لٹریچر کے اندر یا تاریخ کے اندر ہم لوگوں کو کہیں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی بندے نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ یہ قرآن ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چلیے، میں ساری چیزوں کو اگر آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہاں پہ یہ ہے کہ عالم امر اور عالم خلق کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پہ وہ چیز جو ایمان بالغیب کا حصہ ہے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں، یہ ساری چیزیں اسی کے اندر آ رہی ہیں، اور قرآن ایک ایسا معجزہ ہے جو عالم امر سے تعلق تھا اور آج عالم خلق میں بھی اس کا ڈنکا بج رہا ہے۔ متعلق تھا عالم امر سے کہ فرشتہ تھا، روح تھی، وحی تھی، اور آج بھی عالم خلق کے اندر جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن پھر بھی قرآن اپنی پوری انٹیگریٹی کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ موجود ہے۔ آئیے آخری چند ایک باتیں اور کر لیتے ہیں۔ اس سورت کا آغاز ہوا تاریخ بنی اسرائیل سے، اور حیران کن بات ہے جب ہم لوگ انشاءاللہ یہ اس کے پہلے رکوع کے اندر جب بات کریں گے، صرف 2 آیات کے اندر ان کی 2000 سالہ تاریخ کو اللہ نے بیان کر دیا۔ 2 آیات کے اندر یہ ہے قرآن کا وہ فصیح و بلیغ ہونا کہ یہ اتنا مدلل اور اتنا ثقیل ہے کہ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے اختصار کے ساتھ 2000 سالہ تاریخ کو اس کے اندر بیان کیا۔ جب اس کے متعلق بات کریں گے انشاءاللہ ڈیٹیل میں آئیں گے۔ دوسرا کوشچن یہ آتا ہے کہ تاریخ بنی اسرائیل کو جاننا ضروری کیوں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کر لیجئے، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود اور امت مسلمہ بالکل اس طرح مشابہ ہیں جس طرح 2 جوتی کے پاؤں ہوں، بالکل مشابہ لیکن اپوزٹ۔ ان کے اندر بھی وہی حالات گزریں گے جو میری امت کے اوپر، وہی حالات گزریں گے جو ان کے حالات جو ان کے اوپر گزرے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی شخص جس نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہو، میری امت میں بھی کوئی ایسا بدبخت پیدا ہوگا۔ یہ الفاظ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیٹرن ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے اس پیٹرن کے اندر دیکھیے کہ ہم کہاں فال کر رہے ہیں۔
اور آج جبکہ آج 2021 کے اندر ہم لوگ جب یہ لیکچر ڈیلیور کر رہے ہیں، ایگزیکٹلی یہ وہی 1400 سالہ پیٹرن تھا جو آپ ابھی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور آج محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک 1400 سال گزر چکے ہیں، تو آج حجت تمام ہو رہی ہے۔ ان کو سمجھنا ضروری ہے اس وجہ سے کہ رنائسنس آنا ہے، ہم بالکل قرب قیامت کے دور کے اندر ہیں، اور الٹیمیٹلی اگر ہم لوگوں کو پیٹرن سمجھ میں نہ آئے تو کہیں خطا کے مرتکب نہ ہو جائیں۔ تو دیٹس the reason actually so I wanted to elaborate all those things in a very quick manner انشاءاللہ۔ ہمارے پاس ٹائم کی قلت ہے، چند ایک چیزیں سمجھتے جائیے یہاں پہ۔ تاریخ بنی اسرائیل، اور اس کے لیے ایک بہت اچھا ایک کتابچہ میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو، ڈاکٹر اسرار صاحب کا، سابقہ اور موجودہ امت مسلمہ کے عروج و زوال اور اسباب۔ سابقہ امت مسلمہ یہود اور موجودہ امت مسلمہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اور ان کے زوال و عروج کے اسباب اور ساری چیزیں ڈاکٹر صاحب نے بڑی امپورٹنٹ طریقے سے بیان کی ہیں۔ کہانی سٹارٹ ہو گئی موسیٰ سے، رائٹ؟ ہم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے بعد ان کی اولاد اور پھر الٹیمیٹلی بنی اسرائیل کہاں سے آیا اور موسیٰ، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب موسیٰ ہجرت کر کے فرعون سے لے کے الٹیمیٹلی وادی صحرا اور سینا تک پہنچ چکے، تو پھر کیا ہوا؟ یہاں سے کہانی کا سٹارٹ ہو رہا ہے، اور یہ 1400 سال تاریخ وہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اس کے متعلق جب وہ وہاں پہ پہنچ چکے، جب فرعون کا خاتمہ ہو چکا، اب وہ سو کالڈ ایک پیسفل انوائرمنٹ کے اندر آ گئے، اور آگے ان لوگوں کو اور اسی دوران جبکہ موسیٰ وادی سینا میں تھے اور جبل طور پہ تورات کا نزول بھی ہو رہا ہے یہاں پہ، اور اس تورات کے عطا ہونے کے بعد جو سب سے پہلا جو مطالبہ کیا گیا ان سے وہ یہ تھا کہ فلسطین پر حملہ کیجیے، فلسطین میں جانے کا حکم دیا گیا۔ آبویسلی جو سب سے پہلی نبی جب حکم دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر اطاعت ضروری ہے۔ یہود نے وہی کیا جو ان کا وتیرہ تھا، انہوں نے جہاد سے انکار کیا، اس جہاد کے انکار سے 40 سال اسی صحرا کے اندر بھٹکتے رہے، اور یہاں تک کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت یوشع بن نون ان کے ایک حواری ہیں، ان کے ایک صحابی ہیں۔ کئی سو سالوں کے بعد حضرت یوشع بن نون جو ہیں انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور جہاد کی دعوت دی، اور فلسطین پہ قابض ہو گئے۔ جس چیز کے لیے موسیٰ لے کے نکلے تھے وہ یوشع بن نون کی سربراہی کے اندر جیریکو، جو فلسطین کا جو ایریا جو تھا وہاں پر وہ آباد ہو گئے۔ اچھا، اب یہ عروج و زوال نظر آتا جائے گا ہم لوگوں کو یہاں پہ۔ غلطی یہ ہوئی کہ ان لوگوں نے بجائے کہ ایک مخلوق حکومت قائم کرنے کے، ان کے 12 قبائل تھے، انہوں نے 12 علیحدہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لیں۔ تو کیا چیز گئی یہاں سے؟ اتحاد بین المسلمین۔ اگر آج یہ کریں گے تو شرازہ وہی ہوگا جو ان کے ساتھ ہوا۔ تو ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے 12 حکومتیں بنا دیں۔ پھر ہوا کیا؟ باہمی انتشار، طوائف الملوکی، یہ ساری چیزیں جو ان کے اندر آنا شروع ہوئیں، تو شام اور اردن کے کچھ مشرکوں نے ان کو 1 بائی 1 کر کے مارنا شروع کر دیا، اور پھر ہوا کیا؟ الٹیمیٹلی ان کو فلسطین سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد، اور بلکہ کافی عرصے کے بعد، کیونکہ یہ جو میں تاریخ بیان کر رہا ہوں یہ 300 سال ہیں ان کے پہلے، اس کے بعد ان کے ایک اور نبی حضرت سموئیل، جن کو سیموئل کہا جاتا ہے تورات کے اندر، حضرت سیموئیل سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ اب جو غلطی ہم سے ہوئی وہ غلطی ہم رپیٹ نہیں کرنا چاہتے، آپ ہم ہی میں سے کوئی بادشاہ مقرر کریں، اور تاکہ ہم لوگ اس کی سربراہی کے اندر جہاد کے لیے پھر دوبارہ تیار ہوں۔ تو حضرت سیموئیل نے حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا۔ سورہ بقرہ کے اندر ان کی تمام تفاصیل ہیں، طالوت اور جالوت کی بات وہاں پر آئے گی۔ تو حضرت طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ حضرت طالوت کی فوج کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام بھی شامل تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی سربراہی میں انہوں نے جالوت سے جنگ لڑی
اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا. اچھا، اور بنی اسرائیل کو پھر دوبارہ فتح نصیب ہوئی اور پھر وہ مضبوط ترین حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے. حضرت طالوت جن کو سیموئیل کی وجہ سے ان پاور لے کر آیا گیا تو ان کا 16 سال ہے ان کی دور حکومت. حضرت داؤد کی 40 سال حکومت ہے. حضرت داؤد کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان کی بھی تقریباً 40 سال حکومت ہے. تو یہ جو 100 سال جو ہے ان کا، یہ گلوریس پیریڈ ہے ان کا، گلوریس پیریڈ ان کے عروج کا ہے. تو یہاں تک دیکھیے کہ یہاں تک ان کا عروج، یہاں پر ان کا عروج آ گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے، اب یہاں سے دیکھیے کہ یہ ان کا گلوریس پیریڈ کے بعد اب یہاں سے ان کا زوال سٹارٹ ہونے لگا. اب دیکھیے ہوا کیا ہے یہاں پہ. حضرت سلیمان جب بادشاہ بنے تو حضرت سلیمان کی وفات کے بعد ان کے 2 بیٹے تھے. ان 2 بیٹوں نے ان پورے اسرائیل کی جو ریاست، جو فلسطین کی جو ریاست تھی، اس کو 2 حصوں میں پھر منقسم ہو گئے. پھر وہی بات ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی امت جب انتشار کا شکار ہوگی، جب اتحاد بین المسلمین نہیں ہوگا، یہی والا معاملہ ہوتا رہے گا. اور یہی ہوتا بھی رہا. ابھی ذکر کرتے ہیں اس کا. تو ان کے 2 بیٹوں کی تقسیم کے اندر ایک نے ناردرن اسٹیٹ بنا دی اور ایک نے ساؤدرن اسٹیٹ بنا دی. تو جو شمالی مملکت جو ساؤدرن اسٹیٹ تھی اس کا نام اسرائیل رکھا گیا، اور اسرائیل کا جو دارالخلافہ جو تھا وہ سامریہ تھا. ٹھیک ہے، اور جو دوسری جو جنوبی مملکت جو تھی اس کا نام انہوں نے یہودیہ، اس اسٹیٹ کا نام رکھا، اور اس کا دارالخلافہ یروشلم تھا. اب ذرا دیکھیے یہاں پہ پیٹرن دیکھیے. شمال میں اسرائیل تھی، اور آج کے دور کے اسرائیل جو ہے اس کا کیپٹل یروشلم ہے. لیکن جب ایٹ دیٹ ٹائم جب حضرت سلیمان کے بیٹوں کے ساتھ یہ بات ہوئی، جب انہوں نے منقسم کیا، تو ان کا اسرائیل کی جو دارالخلافہ جو تھا وہ سامریہ تھا، اور یہودیہ کی اسٹیٹ کا جو کیپٹل تھا وہ یروشلم تھا. اسی طریقے سے مادی ترقی ہونا شروع ہو گئی. مادی ترقی کے ساتھ ساتھ مشرکانہ، اب یہ 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ، مشرکانہ عقائد آئے، اوہام پرستی آئی، اور ہوس دنیا آئی ان کے اندر. تو پھر کیا ہوگا؟ ان تمام اخلاقی بیماریوں کے بعد احکام شریعت کا استحضاء ہوا، مادی زوال آنا شروع ہوا، اور ان کے اوپر یہ دور زوال سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا. اور یہ دور بھی ان تک تقریباً کو 300 سال پہ محیط رہا. تھوڑا سا کوئکلی اب آگے چلتے ہیں. ہوا یہ کہ جب یہ شمالی سلطنت اسرائیل کا خاتمہ ہوا، آشوریوں نے حملہ کیا، اور یہ بات میں کر رہا ہوں تقریباً 800 قبل از مسیح کی، 800 BC. ٹھیک ہے، اور پھر 589 کے اندر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہوا کیا ان کے ساتھ، کہ عراق کا ایک نمرود تھا جس کا نام تھا بخت نصر، نبوذرنکر. اس کے اندر اگر آپ گوگل آؤٹ کریں تو آپ کو مل جائے گی اس کی ساری ہسٹری. اس نے جنوبی ریاست جو کہ ان کی یہودیہ جو تھی، جس کا دارالخلافہ جو تھا آپ کو پتہ ہے کہ وہ یروشلم تھا، اس نے وہ تباہ کیا. کیونکہ یروشلم کیوں امپورٹنٹ تھا؟ ہیکل سلیمانی تھا اس کے اندر. ہیکل سلیمانی جو ہے وہ اسی طرح کی مسجد تھی حضرت سلیمان نے جو بنائی تھی عبادت کے لیے، رائٹ، اور یہ بہت بڑی ان کا مرکز تھا. تو پہلی مرتبہ اس بخت نصر نے اس ہیکل سلیمانی کو مسمار کر دیا، اور یہاں تک کہ 6 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا، 6 لاکھ لوگوں کو اپنے ساتھ غلام بنا کے کہاں لے گیا؟ یہ عراق سے آیا تھا. عراق کو اس وقت بابل کہا جاتا تھا. یہ دوبارہ 6 لاکھ یہودیوں کو وہاں پر بابل واپس لے کے چلا گیا. پھر کیا ہوا؟ تقریباً کوئی 150 سال تک یہ لوگ اسیری کے اندر رہے. 539 BC کے اندر قبل از مسیح میں ایران کا ایک بادشاہ آیا جس کو سائرس بولا جاتا ہے، جس کو کیخورس بھی کہتے ہیں، اور جس کو ذوالقرنین بھی کہتے ہیں. پوچھا تھا انہوں نے اس کے متعلق. یہ کون تھا؟ عراق کا بادشاہ. ذوالقرنین نے جب یہ دیکھا کہ یہ تمام فلسطینی یہاں پہ کافی 150 سال سے قسم پرسی کے عالم میں ہیں، تو انہوں نے ان کو الاؤ کیا لڑدم کو واپس اپنے وطن فلسطین جانے کی اجازت دی. یہ بہت بڑا احسان ہے. اس وجہ سے اہل یہود اپنی ہسٹری کے اندر ذوالقرنین کو ایک بہت اہم ترین شخصیت سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ اسی طرح تھا جس طرح موسیٰ نے ان کو آزاد کروا کے لے کر آئے تھے، اس طریقے سے ذوالقرنین نے بھی ان کو آزاد کروایا. یہ جاننا ضروری ہے کیونکہ ہم لوگ ذوالقرنین کے بارے میں جانتے ہیں لیکن ان کی حقیقت کے بارے میں شاید پتہ نہیں تھا. جب یہ فلسطین، جب یہ قافلے مدتوں جاتے رہے، ان قافلوں کے اندر حضرت عزیر علیہ السلام بھی ان میں شامل تھے، جو عراق سے دوبارہ فلسطین کے اندر آئے ہیں. اور حضرت عزیر وہی ہیں
جن کو جانے سے پہلے 100 سال تک اللہ نے سلا کے رکھا تھا. سورہ بقرہ کے اندر یہ ساری باتیں موجود ہیں. اور جب اٹھتے ہیں ان کا جو ڈونکی جو تھا، گدھا جو تھا، اس کو بھی دوبارہ زندہ کر کے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ان کو. تو اس وجہ سے ان کی یہ خرق عادت حالات کی وجہ سے لوگوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بھی کہنا شروع کر دیا تھا. تو غلو، یہاں پر غلو کی کاٹ ہے. ان آیات جب ہم یہ آیات پڑھیں گے تو اس میں غلو کیا ہے کہ جب غلو کرے گا انسان تو پھر کیا ہے کہ کسی انسان کو نیچے سے اٹھا کے مقام رفیع تک پہنچا دیں. اور دوسری کیا ہے کہ اللہ کو مقام رفیع سے گرا کے بندوں کے صف میں کھڑا کر دے، جو نصرانیوں نے کیا. تو حضرت عزیر بھی ان کے اندر شامل تھے. حضرت عزیر جب یہ واپس آئے تو انہوں نے دوبارہ سے رینائسنس، نشاط ثانیہ ان کے اندر کی، اور انہوں نے اپنی یادداشتوں سے دوبارہ تورات لکھی. جو بخت نصر جب انہوں نے 6 لاکھ یہودی مطلب آ رہے ہیں، جب ہیکل سلیمانی تباہ ہوا تو تورات بھی کہیں غائب ہو گئی. تو اللہ نے پھر دوبارہ سے ان کے حافظے کے اندر دوبارہ سے، تو جو آج تورات ان کے پاس موجود ہے، جو اس وجہ سے حضرت عزیر کو بھی اس لیے بھی وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ان لوگوں کے اوپر عطا ہوئے ہیں ان کو دوبارہ سے. تو تورات دوبارہ لکھی گئی یہاں پہ. ہیکل سلیمانی کو دوبارہ سے اس کی اثر نوت اس کی تعمیر کر دی گئی. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ اب دوبارہ دیکھیے کہ اب وہ پھر دوبارہ ان کی وہ اسٹیٹ بحال ہو گئی. اب یہ کہیں زوال ہے کہیں عروج ہے، یہ چلتا چلا جا رہا ہے، رائٹ. اب پھر یہ ہوا کہ اب ایک ٹوسٹ آ رہا ہے یہاں پہ، اور یہ بات میں کر رہا ہوں اونلی 198 BC، 198 سال حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے پہلے، کیونکہ 2-3 سال بڑے امپورٹنٹ ہے کسی بھی نبی کے آنے سے آگے پیچھے. تو اگر آج بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کم از کم دیکھیے کہ 2-4 سال پہلے حالات کیا تھے، اس وقت کی تورات کیا تھی، اس وقت کی انجیل کیا تھی، جب وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، اور اس کے آنے والے 200 سال امت پہ کیسے رہے. تو اس کا پیٹرن کا بھی جائزہ لیتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ تقریباً 200 سال پہلے کی بات ہے، حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے کی. کیا ہوا کہ ایک گریک انویڈر تھا اینٹیوکس تھرڈ، میں اس کو گوگل پہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے سے پکچرز وغیرہ بھی دی ہوئی ہیں اس کی، اینٹیوکس 3. اس نے پھر دوبارہ فلسطین پہ حملہ کیا. اچھا، جب انہوں نے اب یہ امپورٹنٹ بات ہے، اب حضرت عزیر کا اس وجہ سے بھی تاریخ بنی اسرائیل میں بہت بڑا مقام اس وجہ سے ہے کیونکہ انہوں نے کہ ان کے اندر ایک دینی اور اصلاحی ان کی جو ذہنی فکر جو تھی وہ بیدار کر دی تھی ان کی. جب اس نے اینٹیوکس 3 نے جب حملہ کیا ہے تو اس کو اپنے منہ کی کھانی پڑی، اور یہودیوں نے ایک بہت بڑی ان کی ہسٹری کے اندر مکابی اسٹیٹ بہت بڑی ان کی مکابی موومنٹ جو تھی، آج بھی اگر آپ گوگل آؤٹ کریں تو آپ کو پوری تاریخ مل جائے گی ان کی کہ مکابی موومنٹ چلی وہاں پہ. تو مکابی موومنٹ نے ایک آزاد ریاست قائم رکھی اور اینٹیوکس کو منہ کی کھانی. یہ پہلا موقع تھا کہ جب ان لوگوں نے کسی کے ساتھ جنگ کر کے کسی کو ہٹا دیا وہاں سے. اب یہ بات کیوں میں یہاں پر بار بار بتانا چاہ رہا ہوں، کیوں ضروری ہے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس وقت کی موجودہ تمام تر دنیا جو تھی وہ مکابی اسٹیٹ کے اندر تھی، وہ مکابی اسٹیٹ کے اندر تھی. سورہ بقرہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، ہم نے تمام جہان والوں کے اوپر تمہیں فضیلت دی تھی. مکابی موومنٹ کی وجہ سے پوری کی پوری اسٹیٹ ان کی اتنی بڑی تھی کہ جہاں سورج غروب نہیں ہوتا تھا. آج ہم بھی کسی اسٹیٹ کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ گریٹ برٹن اتنا بڑا تھا کہ جہاں سورج غروب نہیں ہوا کرتا تھا. تو مکابی جو ان کی جو موومنٹ جو تھی اس کے اندر یہ اتنی بڑی مطلب منزلت کے یہ مالک تھے. پھر کیا ہوا، پھر نظریاتی اور اخلاقیاتی حالات بگڑنا شروع ہوئے، مشرکانہ عقائد نے جنم لینا شروع کیا، اخلاقی برائیاں آنا شروع ہو گئیں، اور پھر عذاب خداوندی کے مستحق ہوئے. مکابی موومنٹ کا خاتمہ ہوا یہ کہ جب انسان، اب یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہی کچھ ہم لوگ دیکھیں گے کہ اسلامی ہسٹری کے اندر بھی یہی کچھ ہوتا رہا، کہ جب کوئی بھی مومن جو اللہ کو ماننے والا ہے، جب وہ اپنے آپ کو اتنا کمزور جاننا شروع کر دے تو پھر وہ ان مشرک لوگوں کے ساتھ رابطہ کرتا ہے کہ مجھے ڈیفنس پرووائڈ کیا جائے. دروبینی کیجئے کہ کیا آج مسلمانوں کے حالات یہ تو نہیں ہے کہ ہم لوگ غیر اسلامی لوگوں کے ساتھ جا کے مدد مانگنے پہ تیار ہیں کہ وی نیڈ ٹو ہیو اے ملٹری مائٹ. یہی کچھ ہوا. مضبوط ہونے کے باوجود ان کو جب یہ فکر لاحق ہوئی، کیونکہ وہ خود اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو چکے تھے، اتنی گراوٹ کا شکار ہو چکے کہ ان کو اپنی صلاحیت پہ یقین نہیں تھا. تو دیٹس دا ریزن انہوں نے کیا کہا، انہوں نے ایک رومی فاتح کو، رومن، اس وجہ سے رومن انٹر ہو رہے ہیں ان کی زندگی کے اندر. تو رومی ایک فاتح تھا پومپیو، ایک اور پومپیو بھی ہیں آج کل کی دنیا کے اندر. ان کو فلسطین آنے کی دعوت دی انہوں نے، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر آئیے اپنی سلطنت قائم کیجئے
اور ہمیں سربراہ بنائیے. آپ ملٹری مائٹ آپ کا، حکومت ہماری. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، آج درو بھی نہیں کیجیے پوری امت مسلمہ. ملٹری مائٹ آپ کا، ڈیفنس آپ پرووائڈ کریں گے، حکومت ہماری رہے گی. یہی کچھ ہوا ان کے ساتھ، اور یہ صرف 200 سال پہلے حضرت عیسیٰ سے یہ ہونے والا ہے. اس نے کیا کیا؟ اس نے 63 BC کے اندر بیت المقدس کے اوپر جب وہ آئے یہاں پہ، انہوں نے کہا کہ اوکے وی ول گیو یو اے ڈیفینس. اور پھر کیا ہوا الٹیمیٹلی؟ پھر پورے ہی علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا. اور ہمیں یاد ہے کہ انڈو پاک ہسٹری کے اندر یہی کچھ ہوا. آئے تھے کچھ چیزیں بیچنے اور پھر پورے ملک کے اوپر قبضہ کر لیا گیا. اسی طریقے سے فلسطین میں پھر ایک اور ریاست قائم ہوئی، رومن امپائر. اور رومن امپائر نے انہی جو ان کے جو مہرے جو تھے اس میں سے کسی ایک بندے کو انہوں نے وہاں پہ بادشاہ مقرر کر دیا. اور ان کا بادشاہ بہت بڑا بادشاہ آج بھی پوری عالم یہود کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے، ہیرڈ دا گریٹ. ہیرڈ دا گریٹ گوگل آؤٹ کریں، آپ کو پوری کی پوری ہسٹری ملے گی. آج بھی وہ ہیرڈ دی گریٹ کو، ان کی ہیرڈ دی گریٹ کے اوپر بہت ساری نظمیں اور قصے موجود ہیں آج بھی انٹرنیٹ کے اوپر. تو اس کی جو 40 BC سے لے کے 4 BC تک، یعنی حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے 4 BC تک، مطلب یہ حکومت ان کی قائم رہی. اور اس کو بھی وہ دوسرا گلوریس پیریڈ قرار دیتے ہیں. ایک تو وہ تھا جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے دور کے اندر ایک عروج آیا، پھر زوال آیا، پھر ان کا عروج جو تھا وہ الٹیمیٹلی یہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے. ہوا کیا پھر اس کے بعد؟ کیونکہ اخلاقی گراوٹ سب سے بڑا باعث بنتی ہے. یہی وجہ تھی کہ ہیرڈ کے بعد اس کی ریاست جو تھی اس کے 3 بیٹوں کے درمیان تقسیم ہو گئی. پھر وہی ڈیوائڈ اینڈ رول، پھر 3 حصوں کے اندر ڈیوائڈ ہوئی. اور پھر الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ 6 عیسوی اب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہو چکی ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ آگسٹس جو تھا اس نے ہیرڈ کے جو بیٹا جو تھا اس کو اس نے یہاں سے نکال باہر کیا. اور اس طریقے سے ان لوگوں نے کچھ اور بندے اپنے یہاں پہ، اور یہودیوں کا کام صرف اور صرف دینی اصلاح کا کام رہ گیا. اب پوری کی پوری جو پولیٹیکل اور سوشل جو سسٹم جو تھا وہ الٹیمیٹلی رومنز کے ہاتھ کے اندر آ گیا. آپ کو یاد ہوگا دین کے اندر ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ سوشیو پولیٹیکل اور اکنامیکل سسٹم کی بات کر رہا ہے اسلام. اچھا، اب یہاں پہ اسی دور کے اندر حضرت عیسیٰ اصلاح کے لیے کھڑے ہوئے. اللہ کا پیغام پھر آ رہا ہے، تورات پھر، انجیل پھر نازل ہو رہی ہے، اور الٹیمیٹلی لوگوں کی پھر رہنمائی شروع ہو گئی ہے. اور پھر معجزات آ رہے ہیں، اور پھر حسی معجزات آ رہے ہیں، اور لوگوں کا انکار جاری ہے. یہود جب کہ اہل کتاب تھے جن کو انڈورس کرنا چاہیے تھا، سب سے بڑا استہزاء جو کہ ان کی قوم کے اندر رہا، جو کہ ان کے عذاب کا باعث بنا. پھر الٹیمیٹلی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پاداش کی صورت کے اندر انہوں نے واجب القتل قرار دیا. اور پھر جو رومن گورنر جو تھا ایٹ دا ٹائم، پائلٹ، اس نے ان کو سو کالڈ مصلوب کر دیا. کہانی اینڈ نہیں ہوئی. بنی اسرائیل کی کہانی یہاں تک 1400 سال مکمل ہو گئے. ایک عروج آیا، ایک زوال آیا، پھر عروج آیا، پھر زوال. اب یہ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد اب ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں، کنٹینیوٹی یہیں سے ہو جائے گی، ہمارے پاس ٹائم کی قلت بھی ہے. اس دوران جب اس کے بعد یہودیوں نے رومن کے خلاف بغاوت کی، اور اس بغاوت کو ختم کرنے کے لیے ٹائٹس نے فلسطین پہ دوبارہ حملہ کیا. اور اس نے یہاں پہ، اب وہ جنگ جیت نہیں پائے جو مقابی تحریک کے اندر جیتے تھے. یہاں پر 1,31,000، کچھ لوگ کہتے ہیں 1,37,000 یہودی قتل کیے گئے، اور آلموسٹ لائک 67,000 یہودیوں کو پھر دوبارہ سے غلام بنا لیا گیا. اب یہ بات چلتی چلی جا رہی ہے یہاں تک کہ 571 AD میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوتی. 40 سال مکے کے اندر رہنے کے بعد پہلی وحی نازل ہوتی، اور پہلے 10 سال شدید ترین دباؤ کا شکار رہے مسلمان، یہاں تک کہ واقعہ معراج ہوا، یہاں تک کہ ہجرت ہوئی، یہاں تک کہ مدینہ ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے جو 10 سال جو تھے، 13 سال اور پھر 10 سال اور پھر 23 سال کے اندر قرآن مجید نازل ہوا. پیٹرن ذرا دیکھ لیجئے کوئکلی، بڑی تیزی سے گزرتے ہیں یہاں پہ، کہ جو میں نے یہاں بیان کیا اس وجہ سے کیونکہ ہم لوگوں نے کہیں داؤد، کہیں سلیمان، کہیں ذوالقرنین، کہیں عزیز، کہیں موسیٰ، کہیں عیسیٰ کی باتیں قرآن کے اندر پڑھتے ہیں، لیکن ان کا لنکیج شاید ڈیولپ نہیں کیا تھا. تو میں چاہتا تھا کہ اس کو ہم لوگ کم از کم ایک دفعہ سن لیں اور کہیں نہ کہیں رکھ لیں. دوبارہ سے دیکھیں کہ جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ آئی جو کہ 30 سال تک رہنی تھی، رائٹ، 4 خلیفہ آئے وہاں پہ، اس کے بعد پھر کیا ہوا، اور پھر دیگر کچھ اور بھی مطلب جو آگے
جو سلطنتیں آئیں اس میں یہ دین پھیلتا چلا گیا. دین کے ساتھ ساتھ سلطنتیں پھیلنا شروع ہو گئیں. سلطنتوں کے آنے کے ساتھ طوائف الملوکی ہونا شروع ہو گئی. پھر ملوکیت کا دور سٹارٹ ہو گیا. تو عرب پہلے عروج اول کا جو تھے وہ عرب تھے جنہوں نے ایکسپینشنز کی ساری کی ساری. طواف الملوکی کے بعد پھر وہی اخلاقی زوال، پھر وہی ہوس پرستی دنیا کی، پھر وہی مشرکانہ عقائد، پھر وہی توہم پرستی. وہ ساری کی ساری باتوں کے بعد پھر زوال، جو پہلا زوال جو مسلمانوں کے اوپر جو آیا وہ ہے صلیبیوں اور تاتاریوں کی وجہ سے، جس کے 2 کریکٹر ہم لوگ کبھی بھی نہیں بھول سکتے، ہلاکو خان اور چنگیز خان. پھر انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجائی ہے بغداد کی، اور پھر بغداد کے اندر خون کی نہریں بہائی ہیں. پھر اللہ نے انہی تاتاریوں کے اندر سے پھر ایمان والے لوگ پیدا کیے ہیں، اور پھر دوبارہ سے نائسنس ہوئی ہے. تو اللہ جو قانون بنا سکتا ہے وہ قانون توڑ بھی سکتا ہے. معجزے کی ڈیفینیشن کے یاد رکھیے کہ جو خرق عادت کا کس طرح جو فزیکل لاز، بایولوجیکل لاز، انسٹنکٹ لاز اور تمام لاجیکل سائیکولوجیکل لاز بنا سکتا ہے، وہ توڑنے کی بھی حیثیت رکھتا ہے. تو پھر یہی ہوا کہ تاتاریوں کے ہاتھوں پھر ایک دفعہ عروج شروع ہوا. اور ان کے عروج دوئم کے اندر یاد رکھیے ترکان، 4 ترکوں کی اگر آپ ہسٹری سے واقف ہیں تو ترکان تیموری تھے، ترکان صفوی تھے، پھر ترکان سلجوکی تھے، پھر ترکان عثمانی تھے. تو ان لوگوں نے پھر دوبارہ سے رنائسنس کر کے اور پھر بہت بڑی ایک سلطنت عثمانیہ جو تھی وہ دوبارہ سے قائم ہوئی. یہ دوسرا عروج ہے. اور پھر الٹیمیٹلی 600 سال تک مطلب ان لوگوں نے لے کے چلے ہیں. پھر آگے پھر کیا ہوا؟ پھر وہی اخلاقی بیماریاں، آپس کے اندر انتشار، باہمی انتشار، طوائف الملوکی، توہم پرستی، ہوس دنیا، اور پھر الٹیمیٹلی دوسرا زوال ان کا شروع ہوا ہے جبکہ پاپ کا تسلط ہوا ہے. پھر انگریز بھی آئے ہیں جس کو کولونائزیشن کہتے ہیں. یہ ریسنٹ پاسٹ کی بات ہے، ہم لوگ بہت دور کی بات نہیں. میں نے کہا تھا کہ کم از کم آج کی دنیا سے کم از کم 200 سال پہلے کا جائزہ لیجیے. کہیں پر انگلش کالونیز بنی ہیں، کہیں پر فرینچ کالونیز بنی ہیں، کہیں پر ڈچ کالونیز بنی ہیں، رائٹ. تو مختلف قسم کی کالونائزیشن کے اندر الٹیمیٹلی یہ ساری کی ساری اخلاقی تباہیوں کی وجہ سے ہوا کیا کہ ملٹری مائٹ دیجیے ہمیں بچانے کے لیے. 1971 بیلفورڈ ڈیکلریشن، 1999 تحریک خلافت بچانے کے لیے جو امت نے کوششیں کی، اور الٹیمیٹلی 1924 کے اندر خلافت اسلامیہ کا خاتمہ کر دیا گیا. پیٹرن سامنے آپ کے. ایک عروج ہے جب تک اللہ کا دین کو قائم رکھا، جب تک جہاد کی سینس برقرار رہی، جب تک مسلمان اپنے تئیں جد و جہد کرتے رہے، جب تک اپنے اس دور بازو کے اوپر انہوں نے یقین رکھا، اللہ نے عروج دے کے رکھا. جب دست بازو بنانے کے لیے غیر سے مدد لی، جب بھی اپنی اصلاح نہ کی گئی، جب بھی توہم پرستی، مشرکانہ عوام، بدعتی افعال، یہ ساری چیزوں نے جب دوبارہ امت کے اوپر جب آئے تو الٹیمیٹلی ڈیوائڈ اینڈ رول والا معاملہ ہوا اور پھر منتشر کر دیا گیا. پھر ترکان آئے، اوپر گئے، اور پھر الٹیمیٹلی پھر زوال کا نتیجہ. جانے سے پہلے صرف ایک بات میں یہاں پر گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. 1947 کے اندر پاکستان بنتا ہے اور 1948 کے اندر ریاست اسرائیل بنتی ہے. دونوں امتوں کا حال آپ کے سامنے. سورہ بقرہ بہت بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے امتزاج دیا ہے. آدھی صورت بنی اسرائیل کی تاریخ کے متعلق لکھی ہے اللہ نے، اور آدھی صورت کے متعلق مسلمانوں کو احکام دیے گئے ہیں. اگر کبھی پیٹرن ملے تو دیکھیے کہ جہاں جہاں ان سے غلطی ہوئی ہے وہیں حکم آیا ہے، اور یہ دونوں چیزیں بالکل بائن ہی پوری کتاب کی صورت میں موجود ہیں. سورہ آل عمران کے اندر آدھی صورت نصرانیوں کے متعلق کہ ان کے متعلق کیا ہوا، اور آدھی صورت کے اندر احکامات اور حکمت کی باتیں جوڑ کے دیکھیے، وہیں آپ کو کلابے ملنے شروع ہو جائیں گے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمسلمات. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.